خداوند یسوع مسیح کے زندہ اور جلالی ببرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم بات کریں گے کہ بہت سے لوگ جو ہے ایک موضوع پر بحث کی جا رہی ہے، کیا فضل میں رہ کر شریعت جو ہے وہ ہم پر لاگو ہوتی ہے یا نہیں لاگو ہوتی۔ آج اس پر ہم بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ کتاب مقدس جو ہے وہ اس کے بارے میں ہمیں کیا سکھاتی ہے، خدا کا کلام ہمیں کیا کہتا ہے۔ تو سب سے پہلے یسایہ نبی کی کتاب میں سے ایک حوالہ میں پڑھوں گا، اس کے چوتھے باب کی دوسری آیت میں لکھا ہے، میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے، چونکہ تو نے معرفت کو رد کیا، اس لیے میں بھی تجھ کو رد کروں گا تاکہ تو میرے حضور کاہن نہ ہو، اور چونکہ تو اپنے خدا کی شریعت کو بھول گیا ہے، اس لیے میں بھی تیری اولاد کو بھول جاؤں گا۔ یہاں پر خدا نے اپنے نبی کے وسیلہ سے، ہوشیہ نبی کے وسیلہ سے کلام کیا ہے کہ میرے لوگ جو ہیں معرفت کی وجہ سے، عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہوتے ہیں، کلام کو نہ جاننے کی وجہ سے ہلاک ہوتے ہیں، کلام کو نہ سیکھنے کی وجہ سے ہلاک ہوتے ہیں، کلام پر نہ عمل کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوتے ہیں، کلام کو نہ یاد رکھنے کی وجہ سے میرے لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہوتے ہیں۔ اور اس جگہ پر جو کلام کیا جا رہا ہے، جو بات کی جا رہی ہے، کس شخص کے ساتھ بات کی جا رہی ہے؟ ایک لیڈر جو ہے اس کے ساتھ خدا اپنے نبی ہوشیہ کے ذریعے سے کلام کر رہا ہے، چونکہ تو اپنے خدا کی شریعت کو بھول گیا ہے، اس لیے میں بھی تیری اولاد کو بھول جاؤں گا۔ خدا کلام کر رہا ہے لیڈر صاحبان کے ساتھ، چونکہ تو شریعت کو بھول گیا ہے اور میں بھی تیری اولاد کو بھول جاؤں گا۔ تو نے مجھے رد کیا ہے، میں تجھ کو رد کروں گا۔ کلیئرلی لکھا ہے اس جگہ پر۔ اور جو لوگ آج بڑے پیمانے پر اس بات کو سکھا رہے ہیں کہ فضل میں رہ کر یا کفارے کے بعد یسوع مسیح کا جو صلیبی پس منظر ہے، اس کے بعد اب ہم پر شریعت جو ہے وہ لاگو نہیں ہوتی، تو اس بات کو آپ یاد رکھیے کہ آپ شریعت کو رد کر رہے ہیں تو خدا خود کہہ رہا ہے کہ میں تیری اولاد کو بھی، تجھے تو کیا تیری اولاد کو بھی بھول جاؤں گا۔ اگر تو میرے حکموں کو، میرے آئین کو، میرے قوانین کو، میری شریعت کو رد کرے گا تو میں کیا کروں گا؟ تیری اولاد تک کو بھول جاؤں گا۔ تو آج کیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شریعت جو ہے فضل کے بعد، یسوع مسیح کے کفارے کے بعد ہم پر لاگو نہیں ہوتی؟ اور جو لوگ ایسا سوچتے ہیں یا جو لوگ ایسا سکھاتے ہیں یا جو لوگ ایسی ٹیچنگ دیتے ہیں، ان کے بارے میں آئیں بائبل مقدس میں خدا یسوع مسیح نے کیا سٹیٹمنٹ دی ہے وہ دیکھیں گے۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل ہے اور اس کے 5ویں باب کی 17ویں آیت سے پڑھنے لگا ہوں۔ لکھا ہے، یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں۔ اس بات کو آج جو پلپٹ پر، مذبح پر کھڑے ہو کر لیڈر صاحبان، سکولر صاحبان جو سکھاتے ہیں کہ ہم فضل میں ہیں اور فضل کی وجہ سے ہم آزاد ہیں، ہم پر شریعت لاگو نہیں، ہم پر خدا کے حکم لاگو نہیں، ہم پر خدا کا آئین جو ہے وہ لاگو نہیں ہوتا، کیونکہ مسیح نے کفارہ دیا ہے، مسیح نے اپنی جان کا فدیہ دیا ہے، اور ہم پر وہ شریعت لاگو نہیں ہے جو خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کے وسیلہ سے دی تھی۔ تو ان کے لیے یہ پیغام ہے، ان کے لیے یہ سٹیٹمنٹ ہے، کیونکہ اس وقت بھی لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مسیح جو ہے وہ شریعت کو منسوخ کرنے آیا ہے، شریعت کو ختم کرنے آیا ہے، شریعت کو چھوڑ دیا ہے مسیح نے۔ اس وقت بھی لوگ ایسا سوچتے تھے، تو مسیح نے کیا جواب دیا، کیا رپلائی کیا؟ یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائے، ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا، جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔
تو آج جو لوگ یہ سکھاتے ہیں کہ مسیح کے کفارے کے بعد شریعت جو ہے وہ ہم پر لاگو نہیں ہے، تو خداوند یسوع مسیح نے یہ جو بات کی ہے وہ کس طرف جائے گی؟ کہ یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ اور اس بات کو لے کر لوگ کہتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر کفارہ دیا تو جو کلمہ آخری بولا تھا جس میں لکھا ہے کہ تمام ہوا، اس میں مسیح نے ساری شریعت جو ہے وہ پوری کر دی ہے، اور اس کے بعد ہم پر جو شریعت ہے وہ لاگو نہیں ہوتی۔ اس بات کو بھی لے کر بہت سے ایسے خیالات، ایسی تعلیمات، ایسی ڈاکٹرائن قائم کی جاتی ہے کہ مسیح نے سب کچھ فنش کر دیا ہے، تمام کر دیا ہے، اب جو ہے وہ شریعت ہم پر لاگو نہیں۔ تو آگے لکھا ہے، پس جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے بھی کسی کو توڑے گا اور یہی آدمیوں کو سکھائے گا، وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا۔ اچھا، یہاں پر غور کریں کہ خداوند یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ جو شریعت کو توڑے گا، ایک چھوٹے سے چھوٹے نقطے کو یا شوشے کو توڑے گا اور یہی آدمیوں کو سکھائے گا، تو وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا۔ خود خداوند کی یہ تعلیم ہے کہ شریعت کو میں توڑنے نہیں آیا، اس کو رد کرنے نہیں آیا، بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ خود مسیح کی یہ تعلیم ہے، تو وہ آگے جب صلیب کا پس منظر جو ہے، صلیبی بیان جو ہے، کلمہ جو ہے جسے آخری کلمہ کہا جاتا ہے، 7واں کلمہ کہا جاتا ہے، تو پھر اس پر مسیح نے آ کر کیسے کہہ دیا کہ تمام ہوا، اور اس کو لے کر کے آج کے سکولر صاحبان جو ہے اس تھیوری کو قائم کر دیتے ہیں، اس ڈاکٹرائن کو قائم کر دیتے ہیں کہ شریعت ہم پر لاگو نہیں، کیونکہ مسیح نے جو ہے وہ تمام کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے، اب ہم اس کے پابند نہیں ہیں۔ تو اس بات کو بھی آج ہم دیکھیں گے۔ لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل ہے، اور اس کے 24ویں باب کی 44ویں آیت میں کیا بیان خداوند یسوع مسیح نے دیا ہے، جس کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خداوند نے سب کچھ پورا کر دیا ہے، حالانکہ یہ ایسا نہیں ہے۔ لوکا رسول کی معرفت جو لکھی گئی انجیل ہے، اس کے 24ویں باب کی 44ویں آیت میں لکھا ہے، پھر اس نے ان سے کہا، یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھی جب تمہارے ساتھ تھا، کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں وہ پوری ہوں۔ یہ وہ سٹیٹمنٹ ہے جو صلیبی کلمے کو لے کر ایک ڈاکٹرائن، ایک تھیوری کو قائم کیا گیا ہے کہ مسیح نے فنش کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ یہ وہ بات ہے، یہ اس بات کا جواب ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کس بات کو پورا کیا ہے، جو کہ صلیب پر کلمہ خداوند یسوع مسیح نے 7واں کلمہ جس کو کہا جاتا ہے ادا کیا تھا۔ لکھا ہے کہ پھر اس نے ان سے کہا، یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھی جب میں تمہارے ساتھ تھا، کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں وہ پوری ہوں۔ یہ وہ پیغام تھا صلیب کا جو مسیح نے کہا تھا کہ تمام ہوا، پورا ہوا۔ جو کچھ مسیح کے بارے میں لکھا تھا، مسیح کے حق میں لکھا تھا کہ اس کو رد کیا جائے گا، وہ آ کر ہماری مصیبتوں کو اٹھا لے گا، ہماری ہی سلامتی کی خاطر اس پر سیاست ہوگی، وہ ایک برے کی طرح ہوگا، وہ تمام جہاں جو ہے اس کا گناہ اٹھا لے گا۔ جتنی باتیں نبیوں کے صحیفوں میں، توریت میں اور زبور میں مسیح یسوع کے بارے میں لکھی تھی، وہ جب پوری ہوئی تو مسیح نے وہ کلمہ جو ہے وہ ادا کیا کہ تمام ہوا۔ یہ وہ بات تھی جس کو مسیح نے کہا کہ اب جو ہے وہ تمام ہوا۔ لیکن آج اس آیت کو لے کر لوگ کیا کرتے ہیں، ایک ایسی ڈاکٹرائن قائم کی گئی ہے جو کہ فضل کے زمانے میں رہ کر شریعت کو جو ہے رد کیا جاتا ہے۔ اگر شریعت کو مسیح نے آ کے ختم کر دیا ہے تو دانیل 7 باب کی 25ویں آیت کو آپ لازمی پڑھیں۔ وہاں پر کیا پیشن گوئی کی ہے کہ مخالف مسیح جو ہے، اینٹی کرائسٹ جو ہے، وہ آئے گا اور وہ شریعت کو ختم کرے گا، رد کرے گا۔ اور آج جو لوگ ایسی ٹیچنگ، ایسی تعلیم دیتے ہیں، یہ خود مسیح جو ہے اس کو مخالف مسیح بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان باتوں کو جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور آیت میں پڑھ دیتا ہوں خداوند کے کلام میں سے، متی رسول کی معرفت جو انجیل ہے اس کے 5 باب کی
7 باب کی 12ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے پس جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں وہی تم بھی ان کے ساتھ کرو، کیونکہ توریت اور نبیوں کی تعلیم یہی ہے۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے آ کر شریعت کو ختم کیا ہے یا پورا کر کے اس کو فضل کے زمانہ میں ہم پر لاگو نہیں کیا، تو یہ آیت بھی گھورے طلب ہے۔ لکھا ہے کہ پس جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں وہی تم بھی ان کے ساتھ کرو، کیونکہ توریت اور نبیوں کی تعلیم جو ہے وہ یہی ہے۔ اور آگے افسیوں کے خط میں کیا لکھا ہے کہ ہماری جو بنیاد ہے وہ نبیوں اور رسولوں کی تعلیم پر رکھی گئی ہے، نبیوں اور رسولوں کی تعلیم پر رکھی گئی ہے۔ اور جو لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ فضل کے زمانہ میں شریعت ہم پر لاگو نہیں، تو وہ دانیل 7:25 کو مسیح پر لاگو کرتے ہیں اور خود اپنے ایمان پر خود اپنے پاؤں پر کلہاڑا مارتے ہیں۔ اور آج مذہبہ پر پلپٹ پر یہی ٹیچنگ، یہی تعلیم دی جا رہی ہے کہ شریعت ہم پر لاگو نہیں، شریعت ہم پر لاگو نہیں۔ اور اسی شریعت کو چھوڑ کر ہمارے لوگ، خدا کہہ رہا ہے کہ میرے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے کیا ہوتے ہیں؟ ہلاک ہوتے ہیں۔ آج اس لیے لوگ مصیبتوں کا، ظلم کا شکار ہیں، بیماریوں کا شکار ہیں، بدروح گرفتہ ہیں، جکڑے ہوئے ہیں لوگ، کیونکہ معرفت کو رد کیا ہے، خدا کے آئین کو رد کیا ہے۔ سو میرے عزیزو، خدا اب سب کے ساتھ ہو۔ اس ویڈیو کو ضرور آپ دیکھیں، ضرور آپ اس کلام کو شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگ اس کلام کے وسیلہ سے